अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, बरतानिया एक ऐसा मुल्क है कि जहां पे उनकी ट्रेडिशंस, उनकी सकाफत, उनका कल्चर उनके लिए बहुत मायने रखता है। नाज़रीन, उनका ओल्ड आर्किटेक्चर है, उनकी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं। अगर आपका बरतानिया चक्कर लगे या आपका विजिट हो तो आप देखेंगे कि जो उनकी ओल्ड बिल्डिंग्स है, उनका आर्किटेक्चर है, कैसे उन्होंने उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। उसके अलावा वो ट्रेडिशंस, जो पुराने कल्चर, उसमें फख्र महसूस करते हैं, उस चीज़ को कभी चेंज करने, तब्दील करने की कोशिश नहीं करते। दो के बरतानिया एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, डेमोक्रेसी है वहां पे, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन फिर भी नाज़रीन उधर एक मोनार्क भी है, यानी बादशाहत भी है। और वो जो मोनार्की है वहां पे उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, वैसे ही इंपॉर्टेंस दी जाती है जैसे हमेशा से दी गई। दो कि अब मॉडर्नाइजेशन है, बहुत मॉडर्न सिस्टम्स हैं, लेकिन मोनार्की को वैसे ही उन लोगों ने मेंटेन करके रखा हुआ है। हाल ही में हमने देखा कि जब जो प्रिंस चार्ल्स हैं वो किंग चार्ल्स 3 बने, तो बरतानिया ने उस पर बहुत ज्यादा पैसे लगाए। उनका वही स्टेटस है, उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो कुछ भी करते हैं। दो के प्राइम मिनिस्टर वहां पे मौजूद है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की उतनी अहमियत नहीं है जितनी मोनार्क की है। अब सिर्फ फर्क इतना रह गया है कि वो जो मोनार्क है उसके पास उतनी पावर्स नहीं है जो एक जमाने में हुआ करती थी। अब क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके पास पावर है। तो लेकिन अपनी ट्रेडिशंस उन्होंने वैसे ही रखी हुई हैं और बरतानिया इस पे बहुत पैसे लगाता है और हमेशा से लगाता आया है। बरतानिया ने कोशिश यही की कि उनको कभी किसी चीज की तकलीफ, कोई गजन ना पहुंचे। तो नाजरीन, जैसे ये एक शाही खानदान है, ये शाही खानदान पूरी दुनिया में मशहूर है और इसी दुनिया में मशहूरी की वजह से वो लाइमलाइट में रहते हैं, वो कंट्रोवर्सीज का शिकार भी रहते हैं और पूरी दुनिया उनकी तरफ देखती है, क्योंकि ये वाहिद खानदान है जिसने अभी तक वैसे ही अपनी जो स्टेटस है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है, अपने सिस्टम को वैसे ही रन कर रहे हैं। नाज़रीन, हमने पहले देखा कि अभी अगर मॉडर्न एरा की बात करें तो उसमें प्रिंस हैरी और उनकी जो अहलिया हैं मेगन मार्कल, उनको लेके कंट्रोवर्सी पूरी दुनिया में फैली चली। प्रिंस हैरी जो हैं वो अपना जो स्टेटस था, रॉयल्टी थी, जो रॉयल स्टेटस था, उसको ऑन नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं सादी जिंदगी गुजारूं, मैं अपनी मर्जी से गुजारूं, क्योंकि जब आप एक शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, आप शहजादे होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे आप बाउंड होते हैं। आपने उस सर्कल में रह के उन तौर तरीकों पे चलना होता है। और उनकी अहलिया जो थी वो बड़ी ओपन थी और वो चाहती थी कि ना हैरी इस तरीके से चलें ना, और हैरी खुद भी यही चाहते थे कि वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो वो पहले बड़ी कंट्रोवर्सी में रही। क्वीन एलिजाबेथ भी इसको अच्छा नहीं समझती थी और उसके अलावा जो उनकी पूरी फैमिली थी उसको नहीं अच्छा समझती थी। लाइमलाइट में रहना था और वो उन्होंने रहना है क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली। उसके अलावा नाज़रीन, इससे पहले हमने ये देखा कि उनकी वालदा जो प्रिंसेस डियाना थी, लेडी डियाना, बहुत मशहूर, उनका मर्डर हुआ। और मर्डर भी उनका ऐसे हुआ कि वो पेरिस से लंदन जा रही थी तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। इसको ये दिखाने की कोशिश की, शो करने की कोशिश की गई कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन बाद में जब तहकीकात हुई तो लोगों ने अपने तौर पे की। दो के एक शाही खानदान है, उस पर बरतानिया भी बड़ा एक्टिव था, उनकी इंटेलिजेंस भी बड़ी एक्टिव थी, तो वो कभी भी उसकी तहकीकात सही तरीके से होने नहीं दे सकती। लेकिन जो प्राइवेट डिटेक्टिव्स थे, जो प्राइवेट एजेंसीज थी, उन्होंने जब उस पर तहकीकात की तो पता यही चला कि ये भी मर्डर था। और मर्डर भी इसलिए था कि जो प्रिंस चार्ल्स थे, प्रिंस चार्ल्स का बिहेवियर कोई लेडी डियाना के साथ अच्छा नहीं था और उन्होंने एक किताब कलम बंद की और उसमें उन्होंने डायरी में बहुत कुछ लिखा इस सब के बारे में, जो प्रिंस चार्ल्स का बिहेवियर था। और हालांकि वो फिजिकल भी अब्यूज थी उनके साथ और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि वो सामने ना आ सकी क्योंकि वो शाही खानदान था। उसके अलावा जो लेडी डियाना थी उनको बहुत सारे ऐसे राज पता थे शाही खानदान के, बरतानिया के, जो बरतानिया और शाही खानदान नहीं चाहता था कि सामने आए।
اور اس کے علاوہ ایک یہ چیز بھی تھی کہ برطانیہ کی انکم ایک بزنس ہے جو کہ بارودی سرنگوں کا تھا اس وقت، تو وہ بناتے تھے، اس سے وہ ارن کرتے تھے بہت زیادہ، اور یہ اس کے خلاف ایک مہم چلانے والی تھیں کہ اس کے بڑے خلاف تھیں لیڈی ڈیانا، تو جس کی وجہ سے بہت سارے اور بھی معاملات تھے۔ اس کے علاوہ وہ انوالو ہو گئیں ایک ایجپشین بلینئر تھے جو کہ برطانیہ میں رہتے تھے، ان کے صاحبزادے دودی الفائل کے ساتھ، اور وہ چھوڑنا چاہتی تھی جو پرنس چارلز ہیں ان کو، اور بعد میں جب وہ پیرس سے لنڈن جا رہی تھی دودی الفائل کے ساتھ، تو راستے میں ان کا پھر ایکسیڈنٹ ہوا، ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو یہ جو بلینئر ہیں، ان کے والد محمد الفائل، انہوں نے پھر اپنا جو پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو تھا، پرائیویٹ انٹیلیجنس تھی، اس کے تھرو پتہ لگوایا، تو پتہ یہی لگا کہ یہ مرڈر تھا، اس کو مرڈر قرار دیا گیا۔ خیر بہت ساری اور چیزیں تھیں جو ان کے مرڈر میں انوالو تھیں۔ تو جب آپ شاہی خاندان سے ہوتے ہیں تو آپ کنٹروورسیز میں رہتے ہیں، اور آپ کی لائف میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عوام کی نظر رہتی ہے، پوری دنیا کی نظر رہتی ہے، اور خاص طور پہ برطانوی جو شاہی خاندان ہے اس کو لے کے، کیونکہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سب کانٹیننٹ تو کالونی رہا ہے، تو ہم لوگوں پہ تو وہ رول کرتے رہے ہیں، اور یہاں سے ان لوگوں کو بہت کچھ سمجھا جاتا رہا۔ ابھی بھی ایجوکیشن کے لیے یو کے کا وزٹ ہوتا ہے، لنڈن جایا جاتا ہے، وہاں پہ آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں سے ایجوکیشن اچھی سمجھی جاتی ہے، اور وہ ایک سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان، سب کانٹیننٹ، انڈیا، بنگلہ دیش میں تو بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اس کے علاوہ یورپ میں بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے ڈیفینیٹلی۔ ناظرین، آج کل ایک نئی کنٹروورسی ہے جو سامنے ہے کہ جو برطانوی پرنسز ہیں، کیٹ مڈلٹن، ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، وہ غائب ہیں۔ ان کی ایک سرجری ہوئی تھی، اور وہ جو سٹمک کی سرجری تھی اس کے بعد سے وہ نظر نہیں آئی۔ اب بہت ساری افواہیں گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ یہ کہ شاید جو پرنس ولیم ہے، جو ان کے شوہر ہیں، ان کے ساتھ ان کی سپریشن ہو گئی ہے، وہ الگ ہو گئے، ان کی راہیں جدا ہو گئی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شاید کوما میں ہیں، اس لیے سامنے نہیں آ رہی، اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ وہ غائب ہو گئی ہیں، وہ کہاں ہیں، اس کے بارے میں آج بات کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھتے ہیں۔ برطانوی شہزادی کیٹ مڈلٹن کی عوامی تقریبات میں مسلسل عدم شرکت اور سوشل میڈیا سے بھی غائب رہنے پر تشویش کی لہر پھیل گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ برطانوی شہزادی لاپتہ ہیں، یا وہ سرجری کے دوران کوما میں چلی گئی ہیں، یا شہزادہ ولیم نے کیٹ مڈلٹن کو چھوڑ دیا۔ برطانوی شہزادی کی حال ہی میں 2 ماہ قبل 18 جنوری کو ان کے پیٹ کی سرجری کی گئی تھی۔ اس سرجری کے بعد کیٹ مڈلٹن کو واضح طور پر عوامی تقریبات میں نہیں دیکھا گیا، اور ان کی صحت کے حوالے سے بھی شاہی محل نے سرجری کے بعد کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ بعد ازاں 12 مارچ کو ماؤں کے عالمی دن کے موقع پر انہوں نے اپنی 3 بچوں کے ہمراہ تصویر شیئر کی، تاہم اس پر بھی عالمی میڈیا پر بہت بڑا تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ خبر ازاں ادارے رائٹرز اور دیگر اداروں نے رپورٹ شائع کی تھیں کہ شہزادی کی تصویر ایڈٹ شدہ لگتی ہے۔ الجزیرہ اور NBC جیسے معروف اداروں کی فوٹو ایڈیٹرز نے ایڈیٹنگ میں ہونے والی غلطیوں کے بارے میں تفصیلی ویڈیوز بنائی، جس میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی کہ تصویر کیسے فیک ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اب تشویشناک بات تو یہ ویسے بھی ہے کہ جب تصویر ایک شیئر کی گئی اور بچوں کے ساتھ، اور تصویر فیک نکلی، اور جب ایڈیٹرز نے چیک کیا تو وہ تصویر فیک تھی۔ ان کو پتا تھا، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تصویر ایڈیٹڈ ہے یا یہ اوریجنل پکچر ہے۔ تو کنٹروورسی کچھ نہ کچھ تو ہے۔ پہلے بھی شاہی خاندان کا اس طرح کا سٹیٹس رہا کہ کوئی آواز اٹھے یا ان کو پسند نہ آئے تو وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے، بے شک وہ اپنا ان کا فیملی ممبر ہی کیوں نہ ہو۔ تاہم شاہی محل نے اس حوالے سے کوئی وضاحت جاری نہیں کی تھی۔ البتہ کیٹ مڈلٹن کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ایڈٹ شدہ تصویر شیئر کرنے پر معافی مانگ لی گئی تھی۔ شہزادی نے اپنے معافی نامے میں لکھا کہ بچوں کے ہمراہ جو تصویر شیئر کی، اس پر کچھ لوگوں کو پریشانی ہوئی، جس کے لیے وہ معذرت خواہ ہیں۔ دوسرے نئے فوٹوگرافرز کی وہ تصاویر میں ایڈیٹنگ کے تجربات انتہائی کم کرتی ہیں۔ کیٹ مڈلٹن کی جانب سے یہ ان کا عوام سے آخری بیان تھا، جس کے بعد انٹرنیٹ صارفین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ آخر شہزادی کہاں ہیں، جبکہ دیگر ویب سائٹس میں کانسپریسی تھیوریز بھی گردش کر رہی ہیں۔ ایک تھیوری میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ شہزادی نے
مدرس ڈے پر جو تصویر شیئر کی تھی وہ 2016 میں شائع کی گئی تھی. مدرس ڈے پر شیئر کی گئی تصویر میں وہ خود موجود نہیں تھی. اب ناظرین وہ جو تصویر شیئر کی گئی اس میں شہزادی خود تو تھی نہیں اور وہ بھی ایڈٹ شدہ تصویر ہے. مورگن نے الزام لگایا کہ انہیں کچھ ایسی باتیں بتائی گئیں جن کی وہ تصدیق نہیں کر سکتے کہ وہ سچ ہیں، لیکن اگر وہ باتیں سچ ہیں تو شاہی خاندان کے اندر جاری معاملات کافی تشویشناک ہوں گے. ناظرین یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، بہت ساری باتیں باہر آ رہی ہیں، تو پھر آخر یہ ہو کیا رہا ہے شاہی خاندان میں. دوسری جانب امریکی سوشل میڈیا سٹار کم کارڈیشن نے بھی اپنی تصویر شیئر کی جس میں انہیں گاڑی کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کیٹ مڈلٹن کو تلاش کرنے جا رہی ہیں. اس کے علاوہ حال ہی میں پرنس اینڈ پرنسز آف ویلز آفیشیل انسٹاگرام پیج پر شہزادہ ولیم کی کچھ تصاویر شیئر کی گئیں جس میں کیٹ مڈلٹن کی ایک بھی تصویر نہیں تھی. ان تصاویر میں بھی انٹرنیٹ صارفین شہزادی کے لاپتہ ہونے کی خبروں پر وضاحت دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ناظرین کیٹ مڈلٹن اور پرنس ہیری کا جو ریلیشن ہے وہ خاصا اچھا جا رہا تھا، دیکھنے میں یہی لگتا تھا. انہوں نے عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان کا بھی دورہ کیا، پاکستان میں اور انہوں نے شکر پڑیاں کا بھی دورہ کیا، کرکٹ اکیڈمی کا بھی دورہ کیا، وہاں پہ وہ پھرے، انہوں نے کرکٹ کھیلی شاہین شاہ افریدی کے ساتھ. اس کے علاوہ انہوں نے وہ جو دیسی کلچر ہے اس کو بھی ایکسپلور کیا. تو ایک اچھا ان کا پاکستان کا دورہ بھی رہا، ایک اچھا کپل یہ لوگ بڑے ثابت ہو رہے تھے. لوگ ان کو ایک رول ماڈل جان رہے تھے اگر شادیوں کی بات کی جائے. تو اب کیا ہو رہا ہے اس پہ ضرور بتائیے گا، آپ لوگ کیا سوچتے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیں.